معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر ہوا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ سورۃ محمد اور سورہ فتح، یہ دونوں صورتیں آپس میں مضمون کے لحاظ سے توام یعنی جوڑا ہیں۔ دونوں کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کے لیے علم و عمل کا تزکیہ، یعنی انہیں جس طرح زکوٰۃ دی جاتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اس طرح ان کے باطنی لحاظ سے ان کا تزکیہ اور ان کی جماعت کی تطہیر کرنی ہے، یعنی کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ انہیں آخرت کی جنت اور دنیا میں فتح و نصرت کی بشارت بھی نہایت واضح الفاظ میں دی گئی ہے، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ منکرین یعنی کہ انکار کرنے والے اور جھٹلانے والوں کو بھگا دینا ہے، ان کو یعنی سزا دینی ہے اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اصلاً خطاب اہل ایمان سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ اور تطہیر میں، یعنی انہیں پاک صاف کرنا اور جماعت کی تطہیر کرنا، ان میں سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا، اس وقت نازل ہوئی جب منکرین یا انکار کرنے والے حق کا انکار کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام میں کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ خدا کی مخلوق منتظر تھی، دلوں میں تھا اشتیاق پیدا، ازل سے آنکھیں ترس رہی تھیں، یہ کنز مخفی دکھائی دیتا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی مخلوق منتظر تھی یعنی انتظار کر رہی تھی خدا کی مخلوق، کب آئیں گے وہ چھپیا ہوا خزانہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی سورہ احقاف جس کے اوپر ختم ہوئی تھی اسی سے ہی یعنی یہ صورت کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی ان کے سارے اعمال رائگاں کرنے کا جو ذکر یہاں ہوا ہے اس سے مراد ان کی کوششوں کا رائگاں ہونا ہے جو وہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کے لیے کر رہے تھے۔ یہ مستقبل کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے ماضی کے صیغے میں آئی ہے کہ جو کافر ہیں ان کے سارے اعمال پچھلے غارت ہو جائیں گے۔ کون سے؟ کیونکہ جو مکہ کے کافر تھے وہ بہت زیادہ نیکی کے کام بھی کرتے تھے، کیسے؟ جیسے حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا اور بیت اللہ کا خیال رکھنا اور ان تعمیر و مرمت میں حصہ لینا، یہ سارا کام یہ کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح منافقین مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ یہ مدنی سورہ ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جنگوں میں حصہ بھی لیتے تھے، لیکن وہ منافق تھے، وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، وعملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل، اس چیز پر جو نازل ہوئی، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن حکیم پر، وہو الحق من ربہم، یہی حق ہے، سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر، اللہ دور کر دے گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، واصلح بالہم، اور ان کے کام سنوار دے گا۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے ایمان لائے یعنی ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے جو کفر اسلام میں سمجھوتے کی باتیں کر رہے تھے کہ کچھ گنجائش ان کے لیے بھی تسلیم کر لی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے لیے اصرار نہ کیا جائے، اس طرح کے لوگوں کا معاملہ پچھلی صورتوں میں زیر بحث آ چکا ہے۔ آگے قرآن ہی کے حق ہونے کی تصریح بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر کے ان کے کام سنوار دے گا، یعنی انسان کے اندر اگر وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے تو اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا جاتا ہے اور پھر ان کو سنوارتا جاتا ہے، یعنی کہ جو نیکی رکھتا ہے دل میں اللہ کو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کرتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس وجہ سے کیونکہ کافروں نے حق آ جانے کے بعد بھی باطل کی پیروی کی، باطل یعنی جھوٹ کی، کفر کی پیروی کی، وأن الذین آمنوا، اور
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نتبعو انہوں نے پیروی کی، حق کی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کس لیے اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا، ان کے اعمال سنوار دے گا، کیونکہ وہ حق کے پیروکار ہوئے۔ کذالک اسی طرح یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، اللہ یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان سے عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو۔ اب اللہ آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَافَرُوا، بس جب تمہارا آمنا سامنا ہو، یعنی ابھی جنگ ہوئی نہیں تھی، بس جب تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں سے کافرو جنہوں نے کفر کیا، کافر ہیں، یعنی کہ کدھر میدان جنگ میں، فضر بری کا، پس اب ان کی گردنیں اڑا دو، ان کو بے درے قتل کر ڈالو، کس لیے؟ کیونکہ تمام مہلت کے جو ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ جس طرح فرعون جب غرق ہونے لگا اس نے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اب ان کے لیے جو مہلت کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو، فشدوا الوثاق، پھر انہیں مضبوطی سے باندھ دو، یعنی کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے اور جو بہت زیادہ کٹر جو مخالف ہیں انہیں اچھی طرح کچل دو، اور باقی جو بچے ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے باندھ دینا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، بس اس کے بعد چاہے تو احسان کر دینا، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ دے کے انہیں چھوڑ دینا، حتیٰ تضاء الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ وہ اپنے جنگی ہتھیار پھینک دیں۔ یعنی کس طرح اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے تمثیل کے پیرے میں یہ حقیقت سمجھائی ہے، کون سی؟ جو ان قریب سب کے سامنے آ جائے گی، یعنی جنگ کی جو صورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے، یعنی جنگ کی نوبت آ جائے تو کرنے کا ایک ہی کام ہے، وہ بغیر کسی تعامل کے بے دریغ ان کی گردنیں مارنا ہے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ تمہارا پروردگار یہی چاہتا ہے کہ مقابلے پر آئیں تو کافر لوگ تو زیادہ سے زیادہ تہہ تہہ کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں پر خدا کے رسول نے اتمام حجت کیا تھا، اچھی طرح انہیں دین اسلام سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس کی تکذیب پر اصرار کے باعث اب یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں جو رسولوں کے جھٹلانے کی صورت میں لازماً دی جاتی ہے، یعنی جو وقت کا رسول آ کے بتاتا ہے، وقت کا رسول جسے اچھی طرح، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سٹیجز میں کام کرنا پڑا تھا۔ پہلے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار خاص آپ نے کیا تھا، یعنی خاص لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، خبردار کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو مرحلہ تھا وہ انذار عام کا تھا، انذار عام یعنی ہر ایک تک یہ پہنچانا ہے قرآن کا پیغام۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اتمام حجت، یعنی ان کو اچھی طرح سے اتمام حجت کر دینی ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ کی وحی تھی ہم نے اب تک پہنچا دی۔ اتمام حجت کے بعد ہجرت اور برات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہجرت اور برات کیا ہے؟ جب وقت کا رسول اس علاقے کو چھوڑ کے جاتا ہے، جو وہ بھی جب رسول کی زندگی بالکل خطرے میں آ جاتی ہے، ہر رسول کے ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بالکل کافر لوگ پلاننگ بناتے ہیں کہ اب اس رسول کو ختم کر دیا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیتے ہیں، تو رسول ہجرت کر کے جاتا ہے، وہ پھر برات یعنی بری و ذمہ کا وہ کر دیتا ہے کہ اب میرا اس علاقے سے کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے۔ ہجرت اور برات۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تھی، مدینے میں آپ نے مسلمانوں کے جو تھی تزکیہ اور تطہیر کیا، یعنی ایک تو انہیں اندرونی طور پر پاکیزگی کی دعوت دی، پاک کیا، اور دوسرا کہ جماعت کے اندر تطہیر کا مرحلہ ہوا، یعنی ایک چھلنی لگی، جو کافر اور منکر اور کمزور اور منافق شامل تھے یہ سارے الگ ہو جائیں اور خالص مسلمان ہی باقی بچیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کافروں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور مسلمانوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے جو وقت کے رسولوں کے جھٹلانے کے بعد جن کے اوپر سزا آتی ہے۔ یہ سزا جو ہے دنیا میں آتی ہے چھوٹے پیمانے پر، پھر اس کی اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، یہ ہے عذاب والا، عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں۔ اب اللہ نے پچھلے رسولوں کی مثالیں دی ہیں، ان کے واقعات بتائے ہیں کہ ان کی امتوں نے جب اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے اپنے ایمان والے لوگوں کی تو مدد کی تھی، اور جو رسولوں کے آنے کے بعد اور اتمام حجت کے بعد جو جھٹلا دیتے ہیں تو ان پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
ہیں اب کیا کرنا ہے، یا تو فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دینا ہے یا پھر انہیں اچھی طرح باندھ دینا ہے، یعنی اب انہیں غلام نہیں بنایا۔ غلامیت کا ادارہ اللہ بتدریج ختم کرتے کرتے یہاں بالکل اللہ نے تالا لگا دیا ہے، یعنی جو پہلے سے غلام در غلام آ رہے تھے ان کے لیے کیا تھا، اب وہ ان کے لیے کوئی ایسے ہی اللہ اگر فوراً ہی حرام کر دیتا کہ اب یہ بند ہے غلامیت کا سلسلہ، تو فوراً بند نہیں کیا جا سکتا، ایک کم تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے شراب کے عادی تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اے ایمان والے لوگوں مت نماز کے قریب جاؤ وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل طور پر حرام کر دیا۔ اسی طرح اب جو ہے چائلڈ لیبر ہے، اب اگر اسے مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو وہ بچے کہاں جائیں گے جو ابھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلامیت کا ادارہ بھی اللہ تعالیٰ نے تدریجاً ختم کیا۔ اب اللہ یہاں بالکل تالا لگا رہے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں غلام ان کے سوا نئے اب نہیں بنانے، اب پہلے تو انہیں اچھی طرح کچل دو، اور اگر پھر تم رکھو تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو یا انہیں فدیہ دے کے چھوڑ دو، یعنی اب انہیں غلامیت سے آزاد کرنا ہے، غلام نہیں بنانا، یہاں تک کہ یہ اپنے جنگی ہتھیار پھینک لیں۔ ذالک ولو یشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے ذمہ ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، ورنہ کیا تھا، ولو یشاء اللہ لن تصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ خود ہی انتقام لے سکتا تھا، ولیکن یبلو بعضکم ببعض، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزما رہا ہے، کیونکہ اب اس میں سے تطہیر کرنی تھی، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے آزما رہے ہیں۔ یہ وجہ بیان فرمائی کہ قوم نوح، قوم عاد اور سمود اس طرح کی دوسری قوموں کی طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے سے سزا کیوں نہیں دی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اس وقت اختیار کرتے ہیں جب رسول کے ساتھی بالکل متدبہ تعداد میں ہوں، یعنی زیادہ تعداد میں ہوں، اور انہیں کوئی ایسا دارالہجرت بھی میسر آ جائے جہاں وہ اپنی حکومت قائم کر کے خدا کے حکم پر جہاد کر سکیں، تو ایسے پھر صحابہ کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے آسمانی عذاب اللہ بھیج دیتا ہے، لیکن اگر وقت کے رسول کے ساتھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھوں سے ہی عذاب دلواتا ہے۔ یہ کون تھے سامنے؟ آپ وسلم کے اپنے تھے، آپ وسلم کے اپنے قریش کے لوگ تھے، آمنے سامنے تھے، ایک طرف مسلمان تھے دوسری طرف کافر تھے، منکر تھے، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے، اللہ کا حکم یا رشتہ داریاں تمہیں عزیز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، جس طرح قوم عاد اور سمود سے اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا، لیکن اللہ تمہیں اب آزما رہا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز ریگاں نہیں ہونے دے گا۔ جنگ سے پہلے یہ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ان لوگوں کو بھی شامل ہو جائے جو اس سے پہلے بعض سریوں میں یعنی کہ جنگوں وغیرہ میں قتل ہو چکے تھے، ان کو بھی یہ مل جائے۔ ابھی یہ جنگ ہوئی نہیں تھی، یہ پچھلے لوگوں کے بارے میں اور آنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ ایک خوشخبری دے رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ سیہدیہم، عن قریب اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے کام سنوار دے گا، ویدخلہم الجنۃ، اللہ انہیں داخل کرے گا جنت میں، عرفہا لہم، وہ جنت جس کی پہچان ان لوگوں کو کرا دی گئی ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے سیدھے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس کی پہچان کرا دی گئی ہے، اب یہ کیا ہے، مجازی لفظ ہے، یعنی کہ اللہ جنت وہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہانہ زندگی کی یہاں مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم جو زندگی چاہتے ہو یہاں، جس کے لیے کوشش کرتے ہو کہ ایسی بادشاہانہ زندگی ہمیں ملے، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں ایسی ہی ہمیشہ اور ابدی رہنے والی ایک مجازن یعنی مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ زندگی ہوگی جس میں نہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی نہ کچھ، یعنی کہ اب آگے اللہ بتائیں گے کہ وہ کیسی جنت ہوگی، یعنی کہ یہاں اللہ نے اس کی پہچان تو کرا دی ہے، پھر اللہ بتائیں گے کہ اس میں کیسی دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی۔ اس طرح
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا آمنو، اے ایمان والے لوگوں، ان تنصروا، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی مدد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا۔ یعنی اس کے دین کی اگر تم مدد کرو گے تو تم دین کے اوپر ثابت قدم آ جاؤ گے۔ والذین کافروا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعصی لہم، وہ برباد ہو جائیں گے، اللہ ان پر لعنت کرے گا، واضل اعمالہم، اور ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے لیے ہلاکی ہے، پھٹکار ہے، ان پر لعنت ہے، اور اللہ ان کے سارے اعمال بھی ضائع کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ ذالک بانہم، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کارہوا، ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، فاحبط اعمالہم، پس ان کے سارے اعمال غارت یعنی برباد ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اعمال جو بظاہر نیکی کے تھے وہ بھی اکارت کر دیے گئے، جیسے حرم کے انتظام کے اہتمام اور حجاج کی خدمت وغیرہ جو قریش کے لوگ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو اس کے بیان کردہ شرائط کے مطابق انجام دیے جائیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں، وہ کسی کے نیکی کا محتاج نہیں ہے کہ جس طرح بھی کوئی نیکی عمل کر دیا جائے، یعنی نیک عمل کر دیا جائے، وہ ممنون ہو کر اسے قبول کر لے، نہیں، بلکہ اللہ خالص ایمان اور خالص توحید ہی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت میں 10 میں اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، یہ چلے پھرے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، قریش کے لوگ، فینظروا، پس یہ دیکھتے، نظارہ کرتے، کیف، کس طرح، کانا ہوا عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود وغیرہ، ان کے حال کو نہیں دیکھا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کی ایسی ہی مثالیں، یعنی ان منکروں کے سامنے بھی اسی کی مثالیں آنی ہیں، یعنی ان کو بھی اسی طرح اس کے نتائج بھگتنے ہیں جو ان سے پہلے قوموں نے اپنی سرکشی کی پاداش میں بھگتے ہیں، تو یہ کافروں کے آگے بھی ایسی ہی مثالیں آنی ہیں۔ کس لیے؟ ذالک بان اللہ مولا الذین، اس وجہ سے بے شک اللہ مولا ہے، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے، وان الکافرین، اور یہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا مولا لہم، ان کا کوئی دوست، کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی ناصر نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ ضرور داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، جنتاً، ایسے باغوں میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی قریش کے لوگ یا مدینے کے لوگ، ان کو سب سے بڑی مسئلہ کیا تھا؟ پانی کا تھا، اس وقت پانی نہیں تھا۔ اللہ پھر جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی جس کے لیے اس دنیا میں تمہیں اتنی مشقت جھیلنی پڑتی ہے، وہاں کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی پانی کی۔ والذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ یہاں فائدے اٹھا لیں، ویاکلون، اور اس طرح کھا پی لیں، کما تاکل الانعام، جیسا کہ مویشی چرتے ہیں، مویشی کھاتے ہیں، یہ بھی مویشیوں جانوروں کی طرح کھا لیں، والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہوگا، دوزخ ہی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح چوپائے اخلاقی شعور سے آری کھانے پینے کے سوا کسی چیز سے غرض نہیں رکھتے، یہ بھی اسی طرح کھا پی رہے ہیں، اور اسی طرح کھاتے پیتے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔